اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو لوگ چھپاتے ہیں اس وحی کو جو اللہ نے نازل کی۔ اب دیکھا آپ نے وہ وحی کون سی تھی؟ وہ یہی چیز کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیروں پہ جو تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو یہ جائز نہیں، اور یہودی بھی جانتے تھے، ان پر بھی وحی یہی تھی۔ اسی لیے سور کی حرمت کو اب تک بائبل میں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس چیز کو نہیں کھانا، اس کی گندگی کا بھی ذکر ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کے ان احکامات کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں من الکتاب، کتاب میں، تورات میں، ویشترون، اور یشترون وہ ترجیح دیتے ہیں اس کے عوض میں یا حاصل کرتے ہیں بہی ثمنا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی کہ وہ تھوڑے تھوڑے فائدے اس کے عوض میں حاصل کرتے ہیں۔ اولئک، ایسے لوگ ما یاکلون، ہرگز کوئی چیز نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں بھرتے۔ وہ لوگ اگر اس امت کے ہیں تو وہ مسائل کو واضح طور پر نہیں کہتے، وہ آنے والے سے پوچھتے نہیں ہیں کہ صاحب یہ بکرا کس چیز میں لائے ہو، یہ دمبا کس چیز میں لائے ہو، کیونکہ اگر پوچھنے لگ جائیں تو پھر خانقاہوں میں ایسی آمدن نہ رہے، اور پھر لوگوں کو اگر تعلیم مل جائے تو لوگ اس تعلیم کو کسی اور طرح استعمال کریں۔ کتنے خانقاہیں اور مشائخ ایسے ہوں گے جن کی سجادہ نشین ایسے ہوں گے جن کے آباء و اجداد اللہ کے اچھے بندے جو گزر گئے ان کے ہاں مزارات پر بکرے، دمبے، اس قسم کی چیزیں لوگ لاتے ہیں، اور وہ کسی کو روک کے کہیں کہ بھیا یہ جو 5000 کا، 4000 کا، 2000 کا بکرا دے رہے ہو، یہ 2000 تم ہمیں نقد دے دو اور ہم اس سے کسی غریب آدمی کا بھلا کر دیں گے، کسی بچے کی تعلیم ہو جائے گی، کچھ کتاب چھاپ دیں گے، کسی بن بیاہی کا نکاح ہو جائے گا۔ یہ چیزیں کتنے لوگ اس کو سوچتے ہیں؟ اس لیے جب تعلیم ہو جاتی ہے اور صحیح تعلیم ہوتی ہے پھر اس کاروبار پہ زد پڑتی ہے۔ اور یہ یہودی ایسے ہی برے لوگ تھے کہ اپنے آپ پیسہ سمیٹتے تھے، جمع کرتے تھے ان کے جو روائی تھے، اور اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی چھپاتا ہے میرے ان احکامات کو جو میں نے کتاب میں نازل کیے ہیں اور اس کے عوض میں تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے۔ بطون بطن کی جمع ہے نا، بطن کہتے ہیں نا پیٹ کو، تو بطون اس کی جمع ہے۔ الا النار، سوائے جہنم کی آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ہرگز ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ کلام ان سے قیامت کے دن نہیں کرے گا، یعنی نرمی اور محبت سے کوئی بات نہیں کرے گا، لعنت اور پھٹکار کی بات وہاں ہوگی۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے ہاں تزکیہ ایسے بھی ہے کہ خدا اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور اللہ کے ہاں تزکیہ ایسے بھی ہے کہ مومن انسان ہے، گناہ گار ہے، ناپاک ہو گیا، گناہ کر لیے، جہنم کی آگ نے اس کی ناپاکی کو دور کر دیا، پاک ہو گیا، لیکن یہ اللہ کے حکموں کو چھپانے والے اور خدا کے دین کو بدلنے والے یہ اتنے ظالم ہیں کہ جہنم کی آگ بھی ان کا تزکیہ نہیں کرے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب۔